دل کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ سوال کیا جاتا ہے مقرر کون ہوتا ہے، تقریر کیوں کی جاتی ہے؟ وہی جواب جب میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے اس کا جو جواب ملا وہ بیان کرنے کے لیے اگر میرے پاس ہمت اور الفاظ ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ سننے کے لیے آپ کے پاس بھی ہمت اور حوصلہ افزائی دینے کے لیے بھرپور داد موجود ہوگی۔ کیا تم جانتے بھی ہو کہ مقرر کون ہوتا ہے؟ کیا تم جانتے بھی ہو کہ تقریر کیوں کی جاتی ہے؟ کہ جب ایک عام سا انسان اس دنیا میں اس زمین پر خون ٹپکتا ہوا دیکھتا ہے، کہ جب ایک عام سا نوجوان کہ جب کسی بیوہ کو اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر روتا ہوا دیکھتا ہے، کہ جب ایک عام سا نوجوان کسی بیٹے کو اپنے باپ کی میت پر بیٹھ کر بابا بابا پکارتا ہوا دیکھتا ہے، کہ جب ایک عام سا نوجوان کسی بہن کے چہرے پر تیزاب ڈلتا ہوا دیکھتا ہے، کہ جب ایک عام سا نوجوان فیکٹری میں جلتے ہوئے مزدوروں کی چیخ و پکار کو دیکھتا ہے، کہ جب ایک عام سا انسان مزدور کو اپنے بیٹے کو یہ بتاتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے کہ آج دہاڑی نہیں لگی، کہ آج آٹے کے پیسے نہیں تھے، کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے بولنے کی، کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے تقریر کرنے کی۔ یہی نوجوان، یہی عام سا ایک نوجوان، یہی عام سا ایک شخص جب نکلتا ہے، جب الفاظ کو پروتا ہے، جب قلم اٹھاتا ہے تو کاغذ پر سیاہی کے بجائے خون ٹپکتا ہے، وہ پھر لکھتا ہے، وہ پھر بولتا ہے، اور جب بولتا ہے تو دنیا کہتی ہے بول کہ لب آزاد ہے تیرے۔ جب وہ بولتا ہے تو تالیوں کی گونج میں، پنڈال کی گونج میں، اور اس لرزتی ترٹتی ہوئی زمین پر آخرکار وہ مقرر بن ہی جاتا ہے، اور اس کے سامنے بیٹھ کر سننے والے آخرکار سامعین بن ہی جاتے ہیں۔ پھر وہ باور کرواتا ہے کہ ہاں میں مقرر ہوں، پھر ہم جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں تقریر کرنی چاہیے۔ ہاں کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ماں باپ نے مجھے سب سے پہلے جو خوشی دیکھی وہ میرے چلنے پر دیکھی، اور میرے ماں باپ کو جو خوشی ملی وہ میرے بولنے پر ملی۔ جب میں نے ماما بابا پکارا تو تب میرے ماں باپ نے بولا یہ بول سکتا ہے۔ جب میں بول سکتا ہوں پھر میں کیوں نہ بولوں؟ جب آپ بول سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہ بولیں؟ جب آپ کے گھر پر ظالم حکمرانوں، ظالم سیاستدانوں کی تقریر ٹی وی پر چلتی ہے، بڑے بڑے دعوے سنتے ہیں آپ، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں اب کچھ بہتر ہوگا، کہ ہاں یہ سال ہمارا خوشحالی کا سال ہے۔ جب وہ بول سکتے ہیں، جب وہ آپ کو قائل کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں بول سکتے کہ یہ دعوے تو کیے، یہ وعدے تو کیے، میں بولتا ہوں میرے لب آزاد ہیں، بتاؤ یہ کب کرو گے؟ کیونکہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو وہ ہیں جو کہ بول کے اٹھے، ہماری زبانیں بند نہ رہیں، ہماری زبانیں کھلی۔ کہاں کھلی؟ ہماری زبانیں کھلی بدر کے میدانوں میں، ہماری زبانیں، ہماری دھاڑیں چلی احد کی چٹانوں میں، ہماری دھاڑیں بولی خندق کی گہرائیوں میں، ہماری دھاڑیں بولی تلواروں کی چھاؤں میں، کہ ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے۔ ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے، یہ ہم ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں۔ نہ ہماری صرف بندوقیں نہیں چلتی، ہمارے صرف ہاتھ نہیں چلتے، ہماری زبانیں چلتی ہیں، ہمارے ہی محافظ ہیں، کہ جب سرحد پار سے آواز آتی ہے ہم حملہ کریں گے تو سرحد کے اس پار سے آواز جاتی ہے کہ ہم موجود ہیں، اپنے وطن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے وطن
تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں کہ ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، کہ ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، کہ ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، کہ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں، ہم اپنے الفاظ سے تاریخ کو دہرائیں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔